Best channel in the world, Al Quran Studio Channel. ناصر بھائی سوال کر رہے تھے کہ کمزور اور مردہ دلوں کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ القرآن اسٹوڈیو کے ناظرین، جو قوم جو شخص قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ تدبر کے ساتھ پڑھے گی، عمل کرے گی، ان کی دل کی تمام امراض ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے پوری کی پوری انسانیت، یقیناً تمہارے پاس ایسی عظیم نصیحت اللہ رب العزت کی طرف سے آ چکی ہے جو دلوں کے لیے شفا ہے۔ نمبر 2، جو قومیں، جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک ان کے دل درست کر دیتے ہیں، ہارٹس پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ تغابن، وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ پر مضبوط ایمان لے آئے گا، محبت کرے گا، اللہ اس کے دل کو درست کر دے گا۔ نمبر 3، ہر وقت کثرت سے اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف رہنے والی قومیں اور انسان ہمیشہ دل کی امراض سے نجات پا جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار یاد رکھیے، دلوں کی راحت، چین، سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ تو جب انسان اللہ کو یاد کرے گا تو اس کے دل کو راحت، چین اور سکون ملے گا۔ تو جب ایک چیز سکون کے اندر رہ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گی تو صاف ظاہر ہے وہ ہمیشہ اچھی جانب رواں دواں رہے گی۔ نمبر 4، جو قومیں اور جو لوگ سچی توبہ کر کے کثرت سے اپنے اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں، سوری کرتے ہیں، بار بار سوری کرنے والی قومیں اور انسان دل کی امراض سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّهُ لَيُغَانُّ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر بہت سی خواہشات آ کر حملہ کرتی ہیں، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، تو میں ان سے بچنے کے لیے ایک دن میں 100 سے زیادہ دفعہ اللہ سے سوری کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں، رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو جو قومیں، جو انسان بار بار اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی سوری کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے دل کے امراض ختم کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ سے دعا جو قومیں اور جو انسان کثرت سے کریں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو درست سمت پر ثابت قدم رکھنا،
اللہ پاک دعا قبول کر کے ایسے لوگوں اور ایسی قوموں کے دلوں کی اصلاح فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی سے قائم دائم رکھ۔ نمبر 5، گزرے ہوئے اچھے انسانوں کی اپنی ملت اور قوم کے ہیروز کی کتابیں اور ان کی سیرت اور ان کے اخلاقیات و عادات کو پڑھنا، سمجھنا اور ان پر عمل کرنا۔ ناظرین، جو بھی قوم اپنے اسلاف کی عادات پڑھتی ہے، اپناتی ہے، ان کی کتابیں اور ان کے کردار سنتی ہے، سمجھتی ہے، پڑھتی ہے، پھر عمل کرتی ہے، وہ قوم ہمیشہ ترقی کرتی ہے، ان کے دل درست ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک سورہ ہود میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزرے ہوئے اپنے پیارے پیغمبروں کی خبریں ہم آپ پر اس لیے قصہ کی شکل میں بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو اطمینان ملے، ثابت قدمی نصیب ہو۔ تو جو قوم اپنے ہیروز، اپنے اسلاف، اپنے بڑوں کی کہانیاں، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی کتابیں، ان کی عادات و اخلاقیات اپنائے گی، ان قوموں کے دل کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے۔ آخری ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ والوں کی صحبت اور مجلس اختیار کرنے سے دلوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، إنك أن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الحلوى مع الفجار، کہتے اگر نیک آدمی کی صحبت میں رہ کر آپ اینٹیں اور پتھر اٹھاتے رہیں، مشقت کا کام کرتے رہیں، تو یہ محفل اور صحبت اس محفل سے کہیں اچھی ہے کہ آپ برے لوگوں کے ساتھ مٹھائیاں اور حلوے بیٹھ کے کھاتے رہیں۔ تو معلوم ہوا نیک اللہ والے لوگ، توحید پرست، توکل علی اللہ کرنے والے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے سے قوموں کے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان خصائل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔